جی ریکارڈنگ سٹارٹ کر سکتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے گزشتہ تمہیدی سمسٹر میں جو کچھ پڑھا ان میں سب سے پہلے یونانی فلسفہ کا تعارف، اس کی تاریخ، ارتقاء، مختلف ادوار وغیرہ یہ چیزیں بیان کی. پھر اس کے بعد اسلامی جو فلسفہ تھا اس کے حوالے سے بات چیت کی، اور ساتھ ہی ہم نے کچھ چیزیں ابتدا میں بالکل فلسفہ کی تعریف، موضوع، غرض و غایت وغیرہ کے حوالے سے، اور کچھ اضافی طور پر علم الکلام کا تعارف، اس کی تاریخ وغیرہ اور اس کے مکاتب فکر پر بات چیت کی تھی. ابھی ہم بڑھنے لگے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف، جو ہمارا شعبہ تخصص فی الدعوہ والارشاد میں بطور کورس کے شامل ہے: جدید مغربی فکر و فلسفہ کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ. جدید مغربی فلسفہ کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ، یعنی اس کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے اور پھر اس پر نقد بھی کیا جائے جہاں نقد کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ ہمارا کورس ہے، اور یہ ہمارا اس ابھی پہلے سیمسٹر میں تخصص فی الدعوہ والارشاد کے، بلکہ دونوں سیمسٹروں میں ظاہر ہے یہی چلنا ہے، آدھا آدھا کر کے. میں پہلے کچھ تمہیدی طور پر آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ مغربی فلسفہ، اس کی بنیادیں تقریباً وہی جیسے یونانی فلسفہ ہے تو وہی سارا کچھ، لیکن ایک جدید شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے. اور یہ یورپ کے نشہ ثانیہ کے بعد تقریباً یہ فلسفہ کا دور شروع ہوتا ہے، سمجھ لیں کہ 15ویں اور 16ویں صدی عیسوی سے. اور اس میں جو فلسفیانہ مباحث ہیں بطور خاص جدید مغربی فلسفہ میں، ان میں ایک مختلف مکاتب فکر بھی ہیں. جیسے ایک عقلیت پرست مکتب فکر ہے جس کو ریشنلزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی جو ہر چیز کی معرفت کا واحد ذریعہ عقل کو مانتے ہیں، اور عقلی بنیادوں پر ہی ان کا پورا فلسفہ کھڑا ہے. رینے ڈیکارٹ اس کا بانی ہے، اور اس کے بعد باروخ اسپینوزا وغیرہ نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے. پھر اسی طرح سے تجریبی یا تجربی، یعنی جو تجربے کی کو بنیاد مانتے ہیں ہر چیز کی، اور ہر چیز کی معرفت اور حقیقت کے ادراک کے لیے جو بات کرتے ہیں وہ تجربے کی بنیاد پر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کی معرفت کا واحد ذریعہ جو ہے وہ تجربہ ہے. نہ عقل ہے، نہ وحی ہے، نہ کچھ اور ہے، بلکہ کیا ہے؟ تجربہ. پھر اسی طرح سے ایک حصی مکتب فکر بھی ہے جن کو حصی فلسفہ کہا جاتا ہے. وہ لوگ احساسات کو ہر چیز کی بنیاد مانتے ہیں، یعنی حس انسان میں چاہے وہ حواس ظاہرہ ہوں، باطنہ ہوں، وہ پھر جب فلسفے میں بندہ جاتا ہے تو مزید تفصیلات سامنے آ جاتی ہیں. لیکن ان کا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جو بھی چیزیں ہیں ان کی حقیقتیں صرف ہم احساسات کے ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ وحی یا عقل یا تجربہ، یہ وہ چیزیں اشیاء کی حقیقتیں معلوم کرنے کے لیے ذرائع نہیں. پھر اسی طرح سے مثالی فلسفہ بھی ہے، اور مثالی فلسفہ تقریباً وہی ہے جو افلاطون کا مثالی فلسفہ مثال ہے. لیکن جدید مغربی فلسفہ میں آ کر اس میں کچھ مزید اصطلاحات وغیرہ آ جاتی ہیں. اور پھر ایک ریئلزم جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقت پسندی، کہ جو ارسطو کا فلسفہ تھا اسی طرح کا جدید مغربی فلسفے میں بھی ایک مکتب فکر ہے باقاعدہ. اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی پھر کئی فلسفیانہ مکاتب فکر ہیں جدید مغربی فلسفہ میں.
اور پھر فلسفہ جو معاصرہ ہے، یعنی ایک جو جدید مغربی فلسفہ ہے، اس کا دور تو 16ویں 17ویں 18ویں اور 19ویں صدی یہ شمار ہوتی ہے۔ ابھی 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا جو فلسفہ ہے، یعنی گزشتہ صدی کا اور ابھی جو چل رہی ہے اس میں جس طرح سے ایک رومانویت جسے ہم کہتے ہیں، رومانٹک جس کو کہہ لیں، یہ بھی ایک باقاعدہ ایک فلسفہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وجودیت ہے، جو وجود کو بنیاد بنا کر بات چیت کرتا ہے۔ وجودیت یہ بھی پورا ایک فلسفہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی ہیں، لیکن ہماری جو بات ہونی تھی وہ جدید مغربی فلسفہ کے حوالے سے ہونی تھی، اور ہم نے شروع کرنا تھا یہ ریشنلزم سے، یعنی عقلیت پرستی سے۔ گزشتہ سال بھی ہم نے اس کو بحیثیت فلسفہ کے تھوڑا آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ ابھی جو پہلے ہم نے تمہیدی میں پڑھا وہ تو فلسفیانہ ابحاث میں ہم زیادہ گہرائی میں تو اترے نہیں ہیں، صرف ہم نے تعارف کرایا۔ جب گہرائی میں اترتے ہیں تو پھر چونکہ ہمارے پاس زیادہ تر درس نظامی کے فضلاء ہیں، اور وہاں پر جو فلسفیانہ ابحاث اب جو پڑھائی جاتی ہیں وہ بہت محدود ہیں، جیسے معین الفلسفہ ہو گیا، یا پھر غالباً بعض مدارس میں ہدایت الحکمت وغیرہ بھی پڑھائی جاتی ہوگی۔ بس یہی ہے، اس کے علاوہ یعنی فلسفے کا خلفیہ نہیں۔ فلسفے کا خلفیہ نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم جدید مغربی فلسفہ کو بحیثیت فلسفہ کے پڑھتے ہیں تو پھر طلباء و طالبات کے لیے تھوڑی سی مشکلات ہوتی ہیں سمجھنے میں، اور ان چیزوں کو پھر ان چیزوں کی تحقیق میں، اور ان چیزوں میں کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں۔ اس لیے پھر ہم اس کا حل یہی نکالتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا براہ راست جو ٹکراؤ ہے وہ جدید مغربی فلسفہ سے ہے بھی نہیں ہے، بلکہ فلسفے سے پیدا ہونے والے جو نتائج مغربی معاشرے میں اور مغربی تہذیب میں مرتب ہوئے ہیں ان سے ہمارا آمنا سامنا۔ اس لیے پھر ہم نے اسی کورس میں اس چیز کا، اس لفظ کا اضافہ کیا کہ جدید مغربی فلسفہ اور تہذیب کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ، یعنی فلسفہ اور تہذیب مغرب کا تفہیمی اور تنقیدی مطالعہ۔ ساتھ ساتھ کچھ چیزیں فلسفے کے حوالے سے بھی بات چیت ہوتی رہی، اور پھر تہذیب مغرب کہ مغربی تہذیب میں مختلف جو نظام ہائے زندگی متعارف ہوئے ہیں، اور مختلف ازمز کے نام سے جنہیں ہم جانتے بھی ہیں، جیسے سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، اسی طرح سے ہیومنزم ہے، ریشنلزم ہے، اور بہت سارے آگے معاشی فلسفے ہیں، پھر اسی طرح سے سیاسی ہیں، تاریخی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نظریاتی فلسفے ہیں جیسے ایتھیزم، الحاد، یہ بھی ایک فلسفے ہی کی شکل ہے۔ تو ان ازمز پر ہم بات کریں گے تو اس حیثیت سے کہ کچھ اس میں مباحث فلسفیانہ بھی ہوں گے، اور زیادہ فوکس جو ہوگا وہ ہمارا مغربی تہذیب پر ہوگا۔ یعنی فلسفہ مغرب کے آنے کے بعد جو مغربی تہذیب میں اثرات مرتب ہوئے ہیں، جو نتائج مرتب ہوئے ہیں، جو نتائج کے طور پر مختلف نظام ہائے زندگی متعارف ہوئے ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر فطری اصولوں کی بنیاد پر، اسی طرح سے عقلی بنیادوں پر ان پر جو نقد ہو سکتا ہوا، تنقید ہو سکتی ہے، وہ کریں گے، اور ساتھ ساتھ پھر اسلامی تعلیمات ہم بتائیں گے کہ اس بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو اس سلسلے کو شروع کرنے کے لیے جو ہم آغاز کرتے ہیں وہ جدیدیت سے کرتے ہیں۔ جدیدیت سب سے پہلے اردو میں جدیدیت، عربی میں اس کو الحداثہ اور انگلش میں ماڈرنزم کہتے ہیں۔ جدیدیت کی تعریف پر اگر بات کی جائے تو جدیدیت کسی خاص تحریک کا نام نہیں، کسی ایک تحریک کا یا کسی ایک موقع کا نام نہیں، بلکہ گزشتہ چند صدیوں میں جو فکری، سماجی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی اعتبارات سے جو تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں، اور جو مختلف عوامل مغربی تہذیب میں واقع ہوئے ہیں، ان کے مجموعے کا نام ہی جدیدیت۔ اب مثال کے طور پر
کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلامزم یا اسلام کیا ہے، تو ہم اسلام کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے یہ اسلام، یا جو عبادات کا نظام ہے یہ اسلام، یا پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اسلام ایک ہی بار میں آ گیا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقریباً 23 سالوں میں اسلام جو ہے وہ اسلامی احکامات و قوانین نازل ہوئے ہیں، مختلف اس کے شعبے ہیں، مختلف اس کے دائرے ہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کی تعبیرات اور تشریحات وغیرہ وہ چیزیں لگا کر ساتھ ملا کر، اور پھر جو ہم ملت اسلامی کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بعد کی فتوحات وغیرہ یہ سب کچھ اسلام میں آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جدیدیت کوئی ایک خاص فکر کا نام یا پھر کسی ایک خاص تحریک کا نام نہیں، بلکہ گزشتہ 4-5 صدیوں میں، یعنی 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں 19ویں صدی میں اور 20ویں سمیت 5-6 صدیوں میں جو مغربی معاشرے میں، اور پہلے ابتدا میں مغربی معاشرے میں اور بعد میں ہر معاشرے میں جو تاریخی، فکری، سماجی، ثقافتی، سیاسی، معاشی اس طرح کے تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں، جو عوامل رونما ہوئے ہیں، ان کے مجموعے کو ہی ہم جدیدیت کہتے ہیں۔ پھر جدیدیت کی تاریخ، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی کہ جدیدیت کسی ایک فکر کا نام نہیں، یا کسی ایک خاص تحریک کا نام نہیں، لیکن پھر بھی ظاہر ہے اس میں ارتقا ہوا ہوگا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے یہ جدیدیت آگے بڑھی، تو اس کا جو ایک تاریخی پس منظر ہے اس کے بارے میں بھی پھر مختلف اقوال ہیں۔ کوئی 14ویں صدی سے اس کو شروع کر دیتا ہے، کوئی 15ویں صدی سے شروع کرتا ہے، کوئی 16ویں سے، کوئی 17ویں سے، اور بلکہ کوئی 18ویں 19ویں سے آ کر اس کو شروع کرتا ہے۔ اس کی یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مختلف مواقع ہیں اور مختلف ایسے حادثات ہیں جو مغربی معاشرے میں رونما ہوئے ہیں، اور ان کے مجموعے کا جب نام جدیدیت ہے تو لہٰذا 15ویں صدی میں واقع ہونے والے، 16ویں میں، 17ویں میں، 18ویں میں، 19ویں میں جب بھی رونما ہوئے ہیں تو وہ سارے جدیدیت ہی کے حصے، لیکن پھر بھی اس بارے میں جو اقوال وغیرہ ہیں تو ان پر بات کر لیتے ہیں۔ جدیدیت کی تاریخ کے بارے میں جو ایک بڑی بات کی جاتی ہے، بہت زیادہ جس قول کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ 1517 کو مغربی معاشرے میں مارٹن لوتھر نے جو بغاوت شروع کی تھی کلیسائی نے، اصلاح دین کی تحریک کے نام سے 1517 میں شروع ہوئی تھی، اور تقریباً 1520 میں یہ پھر اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ اختتام سے مراد یہ جو ان کے اہداف تھے، مقاصد تھے، وہ کسی حد تک انہوں نے حاصل کر لیے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی جو اصلاح مذہب کی تحریک تھی، یہی سے جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے انشاءاللہ آگے بات آئے گی، اس پر تفصیلی کلام ہوگا کہ یہ کیا اس کے پس منظر تھا، اس کا کیا اس کے اسباب تھے، محرکات تھے، اور پھر نتائج کیا نکلے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1648 میں یورپ میں، یعنی یورپی ممالک میں ایک معاہدہ ہوا تھا جس کا نام تھا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا۔ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے بعد جو اقوام کو جو خود مختاری ملی، قومی ریاستوں کا جو تصور ہوا، اسی طرح سے چرچ کی جو طاقت تھی وہ کم ہوئی، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہاں سے جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ہوا یہ تھا کہ یہی جو مارٹن لوتھر کی تحریک تھی عیسائیت میں، مارٹن لوتھر نے جو تحریک اصلاح مذہب کے نام سے بغاوت کی تھی، اس کے بعد پروٹسٹنٹ فرقہ وجود میں آیا، اور اس پروٹسٹنٹ فرقے کے وجود میں آتے ہی بہت سارے ممالک نے اس کو سرکاری
طور پر قبول کیا، یعنی سرکاری سطح پر اس کو قبول کیا، جیسے بعد میں فرانس کی بھی بات آ جاتی ہے اور دیگر کئی ممالک ہے، ڈنمارک تھا، سوڈان وغیرہ۔ ان کی وجہ سے ہوا یہ کہ 1618 سے لے کر 1648 تک 30 سال مغرب میں یعنی یورپ میں ان ممالک کے درمیان جنگیں ہوئیں اور مذہبی جنگیں ہوئیں کہ ایک طرف کیتھولک عیسائیت کو قبول کرنے والے جو ممالک تھے اور دوسری طرف پروٹسٹنٹ فرقے کو قبول کرنے والے جو ممالک تھے، ان کی آپس میں جنگیں ہوئی۔ یہ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے، وہ ان پر کفر کا فتویٰ لگاتے، یہ ان کو غلط کہتے، وہ ان کو غلط کہتے۔ تو بہرحال یہ تقریباً 30 سال جنگیں ہوئی اور 30 سال کے بعد انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کر معاہدہ کیا کہ جنگوں کا خاتمہ کیا جائے، اور اس معاہدے میں ریاستوں کو خود مختاری دی گئی۔ پہلے تو ریاستوں کے پاس خود مختاری نہیں تھی، کلیسا جو کچھ کہتا تھا وہی ریاستیں کرتی تھی، یعنی ریاستیں کلیسا کے نظام کی پابند ہوا کرتی تھی۔ لیکن اس معاہدے کے بعد ریاستوں کو خود مختاری ملی، اسی طرح سے قومی ریاستوں کا تصور ہوا۔ مثال کے طور پر مختلف اقوام کی اپنی اپنی ریاستیں قائم ہو گئی۔ پھر اسی طرح سے جو چرچ کی ایک طاقت تھی اور جو اس کی ایک اتھارٹی تھی، اس میں کمی واقع ہو گئی۔ یہ بطور خاص اس معاہدے میں یہ 3 امور سامنے آئے، مغربی معاشرے میں رونما ہوا۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہی جو معاہدہ تھا، یہاں سے ہی جدیدیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جدیدیت کے حوالے سے یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ 1895 میں سگمنڈ فرائڈ نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا خوابوں کی تعبیر، یعنی اس کا اردو ترجمہ یہ بنتا ہے خوابوں کی تعبیر، سگمنڈ فرائڈ نے۔ اور فرائڈ نے اس کتاب میں انسان کی اندرونی دنیا کو سائنسی، غیر مذہبی اور نفسیاتی انداز میں پیش کیا۔ تو یہ تصورات ان لوگوں کے سامنے بطور خاص آئے کہ انسان ایک سائنسی مشین کی طرح ہے اور انسان کسی مذہب کا پابند نہیں ہے، اور انسان کی نفسیات کے، انسانی خواہشات کے کچھ تقاضے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یعنی یہ جو کتاب تھی یہ ایک کئی جدید رجحانات کا سبب بنی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہاں سے جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک زیادہ قابل قبول قول یہ بھی ہے کہ 1436 میں یعنی 15ویں صدی میں پرنٹنگ پریس کی جب ایجاد ہوئی مغرب میں، تو اس کے ایجاد ہونے کے بعد کئی نئی فکری جہاد جو ہیں وہ معاشرے میں رونما ہوئی۔ بہت ساری چیزیں اس سے پہلے ایسی تھیں جو پھیل نہیں سکتی تھی، لیکن جب پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہو گئی تو اس کی وجہ سے پھر بہت سارے افکار، بہت سارے نظریات، بہت ساری چیزیں یعنی معاشرے میں پھیلنے لگ گئی۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہی اس چیز کا ایجاد ہونا، یہی سے جدیدیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس کو اگر ہم خلاصہ طور پر بیان کریں تو جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے مغرب کے نشۂ ثانیہ سے۔ اب یہ بھی بات یاد رکھیں، مغرب کا نشۂ ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ نشۂ ثانیہ اس کو کہتے ہیں جو مارٹن لوتھر کی تحریک تھی، اسی تحریک کو نشۂ ثانیہ کہتے ہیں۔ اور جو میں نے محمد حسن عسکری صاحب کو کتاب جدیدیت کے نام سے بھیجی ہے، انہوں نے بھی تقریباً یہی لکھا ہوا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو سائنسی افکار و نظریات مغرب میں آئے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ مغرب کا نشۂ ثانیہ کہتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں مغرب کا نشۂ ثانیہ یہ نہیں ہے، بلکہ نشۂ ثانیہ یہ تھا کہ 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی کی بات ہے، بلکہ 15ویں تقریباً، کہ یورپ بالکل اندھیرے میں تھا، تعلیمی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے بالکل اندھیرے میں تھا۔ اندلس کے جو مراکز تھے، اندلس کا جو نظام معیشت تھا، اور اندلس میں جس طرح سے افکار و نظریات تھے، ان سے دیکھ کر ان کے اندر بھی ایک شعور پیدا ہوا کہ ہمیں بھی بہت کچھ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، نئے نظریات ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اور اندلسیوں کے پاس، اندلس میں چونکہ مسلمانوں کی حکومت تھی، جس طرح سے وہاں فلکیات اور ریاضی پر، منطق پر اور ان چیزوں پر کام ہوتا تھا، تو یہ چیزیں ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ یہ جو فکر تھی یہی اصل میں مغرب کا نشۂ ثانیہ ہے۔ یعنی ان کے تاریخ دور کے بعد
ایک شعوری طور کی طرف جو ان کا کی پیش قدمی تھی، یہی مغرب کا نشہ ثانیہ۔ مغرب کے نشہ ثانیہ کے بعد سب سے پہلے جو چیز معاشرے میں رونما ہوئی وہ یہی 1436 میں پرنٹنگ پریس کا ایجاد ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے، مارٹن لوتھر کی تحریک آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر 17ویں صدی میں بہت سارے ایسے یعنی سائنسی نظریات کا سامنے آ جانا ہے، اور بہت سارے ایسے سائنسدان تھے جو سائنسی نظریات پر بات کرتے تھے، اور یہ بات آگے آ بھی رہی ہے۔ اور جو مذہبی لوگ ہوتے تھے، جو کلیسا سے تعلق رکھنے والے ہوتے تھے، وہ ان کو یہ باتیں نہیں کرنے دیتے تھے، ان پر کفر کا دہریت کا فتویٰ لگ جاتا تھا۔ تو انہوں نے ظاہر ہے پھر تنگ آ کر جو ہے وہ مذہب سے بغاوت کی۔ پھر اسی طرح سے سیگمنڈ فرائڈ کی جو کتاب کی بات آ جاتی ہے، وہ بھی بات کی بات ہے، یا پھر انقلاب فرانس جو آ جاتا ہے وہ بھی بات کی بات ہے۔ لیکن مغرب کے نشہ ثانیہ سے لے کر اب تک جتنے بھی اس طرح کے حادثات مغرب میں پیش آتے رہے ہیں مختلف مواقع پر یا مختلف صدیوں میں، یہ سارے کے سارے جو ہیں ان کے مجموعے کو ہم جدیدیت کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک جدیدیت کی تاریخ آپ کے سامنے اور اس کا ارتقاء آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر جدیدیت کے 4 مرکزی اثرات جو مغربی معاشرے پر مرتب ہوئے، مرکزی اور بنیادی اثرات، 4 قسم کے اثرات۔ سب سے پہلی قسم کا اثر جو مغربی معاشرے پر مرتب ہوا وہ یہ تھا کہ مذہب اور سائنس کا تصادم ہوا، یا یوں کہہ لیں کہ مذہبی اور سائنسی نظریات کا آپس میں تصادم۔ یہ بات کب کی ہے؟ یہ 17ویں صدی کی بات ہے۔ 17ویں صدی میں بہت سارے ایسے سائنسدان یا ایسے فلاسفہ تھے کہ جن کا تعلق عیسائی مذہب سے بھی تھا، لیکن انہوں نے جب سائنسی نظریات کو دیکھا، ابھی نئی نئی ایجادات، سائنسی ایجادات ہو رہی تھیں، ان کو دیکھا، ان کو اپنایا، ان کو اختیار کیا، تو پھر انہوں نے مذہب سے سوالات کرنا شروع کیا، خاص طور پر ما فوق الفطرت امور کے بارے میں۔ اس سے پہلے ما فوق الفطرت امور کے بارے میں وہی تصور پایا جاتا تھا جو مذہب بتاتا تھا، تو وہی جیسا کیسا بھی بتایا تھا ویسا ہی۔ لیکن سائنسی توجیحات کے آنے کے بعد انہوں نے اہل مذہب سے الٹے سیدھے سوالات کرنا شروع کیے۔ اہل مذہب، اہل کلیسا ان کو کیا کرتے؟ جواب نہ دیتے، بلکہ اگر دیتے بھی تو مذہبی تعبیرات کے ساتھ جواب دیتے اور ان کی تشفی نہ ہوتی، اور اس کی وجہ سے وہ پھر بہت ساری چیزوں کو، بہت ساری مذہبی چیزوں کو رد کر دیتے۔ تو پھر ان کا تصادم کس طرح سے ہوا؟ اب یہاں پر 3 مذہبی نظریات جو بنیادی نظریات ہیں ایک فلسفیانہ حیثیت سے، وہ کون سے؟ پہلا یہ تھا کہ کائنات پر ایک روحانی قوت کا مکمل کنٹرول ہے، اور اسی روحانی قوت کے تحت یہ کائنات کا نظام منظم ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ مذہب ہمیشہ سے یہ بتاتا رہا کہ کائنات پر ایک روحانی قوت، یعنی ایک الہ کا کنٹرول ہے، تصرف، اور اسی الہ کے ارادے کے تحت یہ ساری کائنات کا نظام کیا ہے؟ منظم۔ یہ ہمیشہ سے ہر مذہب میں یہ ایک مذہبی نظریے کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ کائنات کا ایک مقصد اور غایت ہے، بلکہ دنیا میں موجود ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد اور غایت ہے، جو پورا ہو جائے گا تو پورا ہو جانے کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مقصد اور وہ غایت، وہ مقصد پورا ہو جائے گا، کائنات ختم ہو جائے گی، یعنی کائنات کا کوئی نہ کوئی مقصد اور غایت ہے۔ تیسرا جو مذہبی نظریہ تھا وہ یہ تھا کائنات کے حوالے سے کہ کائنات ایک اخلاقی نظام کی نمائندگی کرتی ہے۔ کائنات میں ہر چیز جو موجود ہے ہمیں اخلاق، تہذیب، ثقافت، بہت ساری چیزیں سکھاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کائنات کی چیزوں کا جو آپس میں منظم نظام ہے، چاند سورج جس طرح سے ڈیوٹی ادا کرتے ہیں، تو ان سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ اخلاقی نظام کی نمائندگی کرتے ہیں یہ۔ یعنی پہلا کیا تصور تھا؟ مذہبی تصور، مذہبی نظریہ کیا تھا کہ کائنات ایک روحانی طاقت یعنی الہ کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے ارادے کے تحت اس میں تصرف ہوتا ہے، اور اس کا نظام منظم۔
اور دوسرا کیا کہ کائنات کا کوئی مقصد ہے اور غایت ہے، جب وہ پورا ہو جائے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ اور تیسرا کیا کہ کائنات ایک اخلاقی نظام کی نمائندگی کرتی ہے۔ 17ویں صدی میں سائنسی نظریات نے آ کر ان تینوں بنیادی مذہبی نظریات کو الوداع کر دیا۔ پہلا کیا تھا کہ کائنات پر کسی بھی روحانی قوت کا کنٹرول نہیں، کسی الہ کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ یہ طبعی اور فزیکل اصولوں کے تحت چل رہی ہے کائنات، جسے ہم فزکس کہتے ہیں۔ یعنی الہ کے کنٹرول اور الہ کے نظام اور الہ کے قانون کے بجائے سائنس نے کیا نظریہ پیش کیا؟ فزیکل اصولوں کا نظریہ اور فزکس کو پیش کیا کہ اس کے تحت کائنات چل رہی ہے۔ اور اسی نظریے سے ایک ڈیزم کا نظریہ بھی وجود پذیر ہوا، ڈیزم کے نام سے۔ ڈیزم کیا تھا کہ بہت سارے سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ کائنات کو بنایا تو خدا نے ہے، لیکن بنانے کے بعد خدا کا اب کائنات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ کائنات فزیکل اصولوں کے تحت چلتی ہے۔ یہ ڈیزم ہے۔ دوسرے نظریے کے مقابل سائنس کا نظریہ کیا ہے کہ کائنات کا کوئی بھی مقصد اور غائب نہیں ہے، بلکہ کائنات اس لیے ہے کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوں، بس اس کے سوا کوئی حتمی اس کا ہدف یا مقصد نہیں۔ تیسرا کیا نظریہ پیش کیا اس نے سائنس نے کہ کائنات میں کوئی بھی اخلاقی نظام نہیں ہے جس کی وہ نمائندگی کرتی ہو۔ ہمیں کوئی بھی یہ نہ اخلاقیات سکھاتی ہے، نہ تہذیب ثقافت، نہ کچھ چیز سکھاتی۔ تو یہ جدیدیت کا سب سے پہلا اور بڑا اثر تھا جو معاشرے پر مرتب ہوا، کہ معاشرے میں مذہبی اور سائنسی نظریات کا آپس میں تصادم ہوا، اور مذہبی نظریات کو سائنسی نظریات نے کیا کیا؟ رد کیا۔ دوسرا بڑا جو اثر مرتب ہوا وہ کیا تھا؟ انسان پرستی کا، ہیومنزم کا۔ جدیدیت کے نتیجے میں مغربی اذہان پر یہ فکر بھی اثر انداز ہوئی کہ انسان ہی حقیقت اعلیٰ ہے، انسان ہی اتھارٹی ہے۔ آخرت، قیامت، مرنے کے بعد جی اٹھنا، جنت، جہنم وغیرہ یہ سب کچھ صرف توہمات ہیں، یہ صرف وہمی باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب جدید انسان آ چکا ہے اور انسان نے خود کو حاصل کر لیا، اور انسان خود کو پہچان چکا ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ اسے کسی دین کی ضرورت ہے، نہ کسی الہ کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی اصولوں کے پابند ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ انسان خود میں ایک اتھارٹی ہے، خود ہی حقیقت اعلیٰ ہے۔ لہذا وہ اپنے لیے جو مناسب سمجھے گا تو وہی اختیار کرے گا، بس وہی حرف آخر ہوگا۔ یہ ہے ہیومنزم اور یہ ہے انسان پرستی۔ اس پر مزید بہت زیادہ کلام ہو سکتا ہے ہیومنزم پر، لیکن فی الحال ہم جدیدیت کے اثرات کے طور پر ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرا جو بڑا اثر مرتب ہوا مغربی معاشرے پر وہ تھا عقل پرستی کا، ریشنلزم کا۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہر چیز کو، یعنی ہر معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک مذہبی تصور کو ہی حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ مثلا ہندوازم ہے یا اسلام ہے یا یہودیت ہے یا چائنی مذاہب ہے یا جو بھی ہے، ان میں جو مذہبی تصور ہوتا تھا اسی کو ایک تعظیم کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، اور جو مذہب نے بتایا ہوتا تھا اگرچہ وہ مذہب سچ ہے یا غلط ہے، لیکن اسی کو مانا جاتا تھا، اسی کی تعظیم کی جاتی تھی۔ لیکن جدیدیت کے بعد مغربی معاشرے میں یہ فکر عام ہوئی کہ کسی بھی چیز کی حقیقت جاننے کے لیے، کسی بھی چیز کی حقیقت کا ادراک کرنے کے لیے، اور کسی بھی چیز کی اصلیت کو پہچاننے کے لیے، یا کسی چیز کے حقانیت یا اس کے باطل ہونے کو بتلانے کے لیے جو چیز معیار ہے وہ عقل ہے۔ وہ نہ وحی ہے، نہ وہ پیغمبر کی بات ہے، نہ وہ کوئی مذہبی تصور ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔ عقل جس چیز کو حق قرار دے تو وہ حق، عقل جس چیز کو باطل قرار دے گی وہ باطل۔ یعنی ہر چیز جانچنے کے لیے جو کسوٹی ہے اور جو اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ عقل ہے۔
پھر اسی نظریے کے تحت ایک اور بھی پیش ہوا، سامنے آیا، وہ کیا تھا؟ ریڈکشنلزم ریڈکشنزم 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 یہ کیا تھا کہ کسی بھی چیز کو عقلی طور پر جاننے کے لیے اس کو اس کی بنیادی اجزاء پر لے جا کر سمجھا جائے۔ مثال کے طور پر اخلاق کیا ہے؟ اب یہ ایک سوال ہے، اخلاق کیا ہے؟ اب اس کو ہم عقلی طور پر سمجھیں گے، لیکن کیسے؟ اس کو کچھ بنیادی اجزاء پر یا بنیادی اصولوں پر لے جائیں گے، دیکھیں گے مثال کے طور پر کسی عمل میں اگر نفع ہے تو وہ اخلاق ہے، کسی عمل میں اگر نفع نہیں ہے انسان کا تو وہ اخلاق نہیں ہے۔ اب یہ سادہ اور بنیادی اصولوں پر بات ہے کہ نفع اور نقصان کو دیکھیں۔ تو یہ جو ریڈکشنزم تھا یہ اسی اقلیت پرستی کی وجہ سے وجود میں آیا کہ کسی بھی چیز کو عقلی طور پر سمجھنے کے لیے مزید کیا کرنا ہے کہ اس کو بنیادی اصولوں اور سادہ اصولوں پر اور یا بنیادی اجزاء پر لے جا کر پرکھا جائے۔ پھر چوتھا جو بڑا ایک اثر جو معاشرے پر مرتب ہوا جدیدیت کی وجہ سے وہ تھا جاگیردارانہ نظام۔ یہ جو جاگیردارانہ نظام کی ہم بہت زیادہ بات سنتے ہیں، پھر انقلاب فرانس میں بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے، یہی ایک بہت بڑا سبب ہے، لیکن وہ بہت بعد کی بات۔ جاگیردارانہ نظام آیا کس کی وجہ سے؟ جدیدیت کی وجہ سے۔ اس کو شدید صارفیت بھی کہتے ہیں، دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شدید صارفیت، یعنی یورپ میں یہ تصور قائم ہو گیا کہ لوگوں کے درمیان طبقات ہونے چاہیے، جو ذرا مالدار ہے، کچھ زمین و شمینوں کا مالک ہے، اس کی حقیقت، اس کی اتھارٹی ایک الگ لیول پر ہونی چاہیے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کی الگ لیول پر ہونی چاہیے۔ اور اس نظریے کی اور اس تصور اور اس فکر کی وجہ سے نقصان یہ ہوا کہ مغرب میں تمام لوگ دو قسموں میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو امیروں کا طبقہ تھا اور دوسرا وہ جو غریبوں کا طبقہ تھا۔ امیروں کا طبقہ وہ خوشحال رہتا تھا، اس نے تقریباً سبھی زمینوں پر قبضہ کر لیا ہوا تھا، اور غریب طبقہ کو کیا کرتے تھے؟ اس میں کام کاج میں مصروف رکھتے تھے۔ غریب طبقہ بیچارہ کماتا تھا، اپنے حصے کا کھاتا تھا، باقی ان کو دیتا تھا۔ تو یہ ایک جدیدیت کی وجہ سے جو فکر قائم ہوئی کہ انسانی معاشرے میں طبقات ہونی چاہیے، اور اس طبقات کی بنیاد کیا ہونی چاہیے کہ معاشی طور پر ان میں تقسیم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے یہ جاگیردارانہ نظام جو ہے کہ غریبی معاشرے میں وجود پذیر ہوا۔ بعد میں اس کے نتائج کیا نکلے وہ باتیں بہت بعد میں آئیں گی، فی الحال صرف جدیدیت کے نتائج ہم بتائیں۔ یہ بنیادی چار بڑے نتائج تھے۔ اگر آپ اسے کسی اور حساب سے دیکھیں تو ان میں سے پہلا جو ہے وہ کیا ہے؟ سائنسی نتیجہ۔ سائنسی نتیجہ کیا تھا؟ کہ سائنس نے آ کر مذہبی نظریات کو ختم کر دیا یا اس کو رد کر دیا۔ دوسرا جو نتیجہ تھا یا دوسرا جو اثر تھا وہ کون سا تھا؟ انسان پرستی پر مبنی، اس کو ہم نظریاتی بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ جو انسان پرستی والا اور عقل پرستی والا ہے یہ دونوں نظریاتی قسم کے ہیں۔ کہ نظریاتی نتائج کیا نکلے کہ انسان کو حقیقت اعلیٰ مانا گیا، اور وہی کا انکار کر کے عقل کو کیا مانا گیا؟ اتھارٹی مانا گیا۔ اور معاشی جو نتیجہ نکلا وہ کیا تھا؟ جاگیردارانہ نظام کی شکل۔ یہ دو تین قسم کے بڑے اثرات جو مغربی معاشرے پر مرتب۔ اب اس کے علاوہ جدیدیت کے نتائج و اثرات جو مغربی معاشرے پر مرتب ہوئے وہ ان کسی اور زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی کچھ اور اقسام بھی بنتی، کچھ سماجی ہیں اور پھر کچھ مذہبی ہیں۔ سماجی کون سے ہیں؟ تقریباً چار قسم کے اثرات، چار پانچ قسم کے اثرات ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے تشکیک، یعنی مغربی معاشرے میں جدیدیت کی وجہ سے شک نے جنم لیا۔
اب جدیدیت سے قبل مغرب میں بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی نہ کسی صورت میں تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن جدیدیت کے وقوع کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں کے ذہنوں میں شک پڑ گیا۔ کچھ پادری، جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ 17ویں صدی کی بات ہے کہ کچھ پادری ایسے تھے کہ جو پادری ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلسفیانہ حیثیت بھی رکھتے تھے، اور جب سائنسی نظریات ان کے سامنے آئے، بلکہ انہوں نے ہی ایجاد کیے سائنسی نظریات، تو ان سائنسی نظریات کو مد نظر رکھ کر انہوں نے اہل کنیسہ سے اور مذہب سے سوالات کیے، اور سوالات کے جوابات نہ ملنے پر کیا کیا؟ انہوں نے یا تو نظریات کو رد کیا، پھر یا نظریات میں، مذہبی نظریات میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، جیسے ان میں ایڈورڈ ہے، اسی طرح سے ڈیکارٹ ہے، اور بھی ہیں بہت سارے، لیکن سب سے بڑا نام رینے ڈیکارٹ کا ہے۔ آگے اس کے حوالے سے انشاءاللہ بات بھی آئے گی۔ تو جس طرح سے جب ایک ایسے بندے کی طرف سے مذہب میں شک پیدا ہو جائے جس کی حیثیت مسلم ہے، فلسفیانہ طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، اور پھر مذہبی طور پر بھی، تو ظاہر ہے پھر لوگوں کے ذہن میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو یہ جو تشکیک ہے، یہ جدیدیت کی وجہ سے مغربی سماج پر ایک بڑا جو اثر مرتب ہوا وہ ایک تشکیک کا تھا۔ دوسرا، دین پر اعتماد کی کمزوری۔ دین پر اعتماد کی کمزوری کا کیا مطلب؟ جیسا کہ جدیدیت کی وجہ سے شک نے جنم لیا، تو اب جب شک آ جاتا ہے جہاں پر، وہاں اعتماد کامل نہیں رہتا۔ پہلے لوگوں کو دین پر اعتماد تھا، لیکن اب جب دینی نظریات پر، مذہبی نظریات پر شک جب واقع ہو گیا، جب ان میں شک پیدا ہو گیا، ان کی وجہ سے بطور خاص مثال کے طور پر، کیا خدا موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کس طرح کا اس کا وجود ہے؟ اب سائنسی توجیہات ظاہر ہے وہ انسان کو شک میں ڈال دیں گی۔ یا پھر یہ کہ کیا دین اس دور میں دین کی حاجت ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو کہ کس شکل میں حاجت ہے، کس شکل میں دین کی ضرورت ہے؟ اس طرح کے بطور خاص ما فوق الفطرت جو امور تھے ان کے بارے میں شک پیدا ہوا، اور شک کی وجہ سے لوگوں نے دین پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ جیسا میں نے تمہیدی لیکچر میں بتایا تھا کہ عام طور پر سوالات کس سے ہوتے ہیں؟ یا فلسفہ سے ہوتے ہیں، یا سائنس سے ہوتے ہیں، یا مذہب سے ہوتے ہیں۔ تو پہلے تو فلسفہ کا بھی اپنا ایک دور رہا تھا، لیکن درمیان میں ظاہر ہے جیسے اسلام آیا، اور اسلام کی وجہ سے دیگر مذاہب بھی مستحکم ہو کے مذہب پر اعتماد ان کا بھی بڑھ گیا، تو پھر زیادہ تر سوال کس سے ہوتا تھا؟ مذہب سے ہی ہوتا تھا۔ لیکن اب جب سائنسی نظریات سامنے آئے تو لوگوں نے ان سے بھی سوال کرنا شروع کیے۔ جب ان سے سوال کرنا شروع کیے تو مذہب پر جو اعتماد ہے، دین پر جو اعتماد ہے، وہ کیا ہو گیا؟ کمزور ہو گیا۔ حتیٰ کہ اعتماد کی اس کمزوری کا ایک حد درجے کا جو نتیجہ ہے وہ یہ تھا کہ 1949 میں، 1949 میں امریکہ میں ایک شمارہ شائع ہوا کرتا تھا، ماہنامہ تھا یا پھر ہفت روزہ تھا غالباً، ریڈرز ڈائجسٹ کے نام سے۔ اس میں کئی تحریرات اور کئی تبصرے اس طرح کے شائع ہونے لگے کہ جن میں یہ تصور دیا گیا کہ خدا کوئی نہیں ہے، بلکہ جو اتھارٹی ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی ایسی فضا قائم ہو چکی کہ اگر ان سے کوئی پوچھتا کہ کیا خدا موجود ہے، تو یہ اس طرح کا جواب دینے میں کوئی عار محسوس نہ کرتے کہ نہیں، خدا موجود نہیں ہے، اور ہماری جو پالیسیاں ہیں یا نظام حکومت ہے یا جو عوامی زندگی ہے، اس میں دین کا کوئی کردار نہیں ہے۔ یا پھر اگر وجود خدا کا انکار نہ بھی ہوتا تو کم از کم اتنا پھر بھی کہا جاتا کہ ممکن ہے خدا موجود ہو، لیکن ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اعتماد میں کمزوری کا یہ لیول تھا۔ معاشرے میں جو تیسرا بڑا اثر پیدا ہوا وہ کیا تھا؟ الحاد کا، ایتھیزم کا۔ یعنی جدیدیت کی وجہ سے دین میں، مذہب میں پہلے شک پیدا ہوا، شک کی وجہ سے کیا ہوا؟ دین پر اعتماد میں کمزوری پیدا ہوئی۔ جب دین پر اعتماد میں کمزوری پیدا ہوئی تو جب نسل ذرا آگے بڑھتی ہے تو ظاہر ہے پھر اسے ان چیزوں کا ہی انکار کر دینا ہے، تو لہٰذا بہت ساری مافوق الفطرت اشیاء کا انکار کر دیا گیا۔
حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کر دیا گیا۔ مذہب، وحی، پیغمبر، یہ سب کیا ہے؟ اس کا کیا کر دیا؟ انکار کر دیا گیا۔ پہلے شک، پھر اعتماد کی کمزوری، اور اس کے بعد انکار۔ تو انکار کیا ہے؟ وہی الحاد ہے۔ چوتھا اثر جو معاشرے پر مرتب ہوا وہ تھا سیکولرزم کا۔ سیکولرزم مغرب میں، سیکولرزم کو آسان الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں، آگے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بات آئے گی میرے خیال سے۔ سیکولرزم کا عام مفہوم یہ ہے کہ دین اور سیاست کو بالکل جدا جدا کیا گیا۔ مغرب میں یہ تصور پیدا ہوا جدیدیت کی وجہ سے، بطور خاص کب؟ پہلے کلیسا کے پاس مذہبی اور مقدس کتابیں تھیں، اگرچہ تحریف شدہ تھیں لیکن لوگ ان پر اعتماد کرتے تھے، اور انہی کی بنیاد پر جو پاپائے اعظم ہوتا تھا اس کے پاس ایک اتھارٹی ہوتی تھی۔ اب بھی ویٹیکن سٹی میں جو پاپائے روم ہوتے ہیں ان کے پاس اجتہاد کی یا ان کے پاس اس طرح کی اتھارٹی اس کو دی جاتی، لیکن اب تو ظاہر ہے صرف کیتھولک جو فرقہ ہے وہی ان کو اتھارٹی دیتا ہے، ویٹیکن سٹی والوں کو، لیکن اس وقت مکمل طور پر ایک کلیسا کے پاس اختیار تھا، کلیسا کے پاس اتھارٹی تھی۔ اس کے بعد مارٹن لوتھر نے سن 1517 میں، جیسا کہ اوپر بھی بات ہوئی، ایک تحریک شروع کی، اور تحریک میں اس نے یہ عنوان قائم کیا کہ میں مذہب کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں مذہب کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح مذہب کے نام سے اس نے کام شروع کیا، لیکن سب سے پہلے ایک تحریر لکھی جس کا نام تھا تعصب کی قبر۔ اس نے یہ کہا کہ کلیسا کے لوگ متعصب ہیں، ان کے سامنے کوئی بھی بات آئے تو یہ اس کو رد کر دیتے ہیں، صرف اپنی ہی منواتے ہیں، اور ریاست اور ریاستی امور کو اپنے حساب سے یہ طے کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس جو دین ہے اور ان کے پاس جو کتاب ہے وہ تحریف شدہ ہے۔ لہذا اس کلیسائی نظام کا ریاست کے ساتھ، ملت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، یہ دو کیا ہیں؟ الگ الگ چیزیں۔ تو یہ تصور اتنا عام ہوا کہ بعد میں بہت ساری ریاستیں اسی تصور کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ یعنی یہ تصور دینا کہ ریاست اور مذہب دو جدا جدا چیزیں ہیں، ریاستی امور، ریاستی پالیسیاں، ریاستی حکومت اور ریاستی تمام امور جو ہیں یہ مذہب کے تابع نہیں ہونے چاہیے، یہ خود مختار ہونے چاہیے، اور معاشرے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا منتخب کرتے ہیں۔ دین یہ چیزیں منتخب نہیں کرے گا۔ یہ جو جداگانہ حیثیت کا جو تصور ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ سیکولرزم۔ تو جدیدیت کے نتیجے میں مغربی معاشرے میں سیکولرزم بھی عام ہوا، اور آج کل یہ جو نعرہ ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے، اس کا تو مسجد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، سیاست میں اس کا کیا کام ہے، یہ نعرہ اصل میں یہی ہے۔ اور بعد میں اسی نعرے کو فرانس نے جو ہے بہت زیادہ اس کو اپنایا، اور اسی کی بنیاد پر بہت زیادہ انہوں نے فیصلے کیے۔ علامہ اقبال مرحوم اسی وجہ سے تو کہتے تھے کہ دین کو اگر سیاست سے جدا کر دیا جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے، یعنی جو چنگیزی نظام ہے بس وہی رہ جاتا ہے۔ مزید اچھا، یہ چار قسم کے اثرات، پہلا کیا تھا؟ شک، تشکیک، معاشرے میں تشکیک پیدا ہو گئی۔ دوسرا، دین پر اعتماد میں کمزوری پیدا ہو گئی۔ تیسرا، الحاد پیدا ہو گیا، اور چوتھی چیز سیکولرزم کا تصور مغرب میں پیدا ہو گیا، مغربی معاشرے میں۔ اور اگر مغرب میں مذہب پر جو جدیدیت کے اثرات پڑے ہیں ان پر بات کریں تو وہ دو قسم کے اثرات تھے، ایک قسم کے منفی اثرات تھے اور ایک قسم کے مثبت اثرات تھے۔ منفی اثرات کون سے تھے؟ ان میں پہلا اثر تھا معجزات کا انکار، کہ اہل کلیسا، جیسا کہ اوپر بھی بات ہوئی، کہ جب سائنسی نظریات نے جنم لیا تو سائنسدان اہل کلیسا سے ما فوق الفطرت امور کو فزیکل قوانین کے تحت سمجھنے کی بات کرتے تھے، اور اسی حوالے سے سوالات کرتے تھے۔
جب ان سے تسلی بخش جوابات نہیں ملتے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور بطور خاص جس چیز کا سب سے پہلے انکار ہوا وہ تھا معجزات کا انکار۔ یہ معجزہ کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ اب ایک جو سائنسی نظریات کا جو بالکل بندہ بن جائے اور اسے انسان کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام ایک ہی رات میں معراج پر تشریف لے گئے تھے، وہاں سے واپس آئے تھے، اور وہ اس کو کہاں مانے گا؟ وہ تو بالکل نہیں مانے گا، انکار کر دے گا۔ تو یعنی معجزات کا انکار، یہ پہلا منفی اثر پڑا مذہب پر۔ دوسرا منفی اثر جو مذہب پر پڑا تھا وہ تھا تقدیس اور مقدسات کا انکار۔ یعنی مغرب میں جو مذہبی تصورات تھے، اہل کلیسا تھے جو، ان کے ہاں کتاب کو مقدس مانا جاتا تھا، کلیسا کو مقدس مانا جاتا تھا، بلکہ اہل کلیسا کو بھی مقدس مانا جاتا تھا۔ پاپا وغیرہ کو، جو پاپا روم ہوتا تھا یا عام پادری وغیرہ ہوتے تھے، ان کو مقدس مانا جاتا تھا۔ باقاعدہ اس کو نظریہ تقدیس کہا جاتا تھا کہ ان چیزوں کو مذہبی طور پر مقدس مانا جائے۔ مثال کے طور پر جیسے آج کل ہمارے ہاں مدارس کو، مساجد کو اور مذہب کو، قرآن کریم کو، ان چیزوں کو مقدس مانا جاتا ہے۔ لیکن جب جدیدیت کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوئے تو انہوں نے بطور خاص، جس طرح سے یہ مارٹن لوتھر نے جو تحریک شروع کی تھی، انہوں نے آ کر مقدسات کا انکار کیا کہ نہ تو کتاب مقدس ہے، بلکہ مارٹن لوتھر نے باقاعدہ اپنی تحریک میں یہ بات شامل کی تھی۔ اس نے کہا کہ جو کتاب ہے بائبل مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو بائبل ان کے پاس موجود ہے وہ تحریف شدہ ہے، یہ مقدس نہیں ہے۔ اور کلیسا بحیثیت کلیسا ہو تو وہ مقدس ہے، لیکن جس طرح سے کلیسا کو یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں تو وہ مقدس نہیں ہے۔ اور جو مذہبی نمائندہ ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے، وہ واقعی مقدس ہوتا ہے، لیکن جس طرح کے کام یہ کر رہے ہیں تو یہ مقدس نہیں ہے۔ تو یہ جو نظریہ تقدیس تھا، اس کا بھی انکار ہو گیا۔ پھر تجسد الہ کا جو ایک عقیدہ تھا، اس کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ مغربی معاشرے میں، مسیحی دنیا میں یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسیح علیہ السلام میں تجسد کیا ہے، بلکہ بعض تو یہ بھی کہتے تھے کہ ہر چیز میں تجسد کیا ہے۔ تجسد جدیدیت کے نتیجے میں یہ عقیدہ پاش پاش ہو گیا۔ بطور خاص جو لوتھری تحریک تھی مارٹن لوتھر کی، اس نے بھی اس کا انکار کیا۔ اس نے کہا کہ کسی خدا نے مسیح میں تجسد نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے جو سائنسی تحقیقات تھی، انہوں نے بھی کلی طور پر رد کیا کہ ہو نہیں سکتا کہ ایک الہ کے لیے آپ جو تصور کریں اور وہ پھر ایک انسان میں سما جائے۔ سائنسی نظریات نے بھی اس کا رد کیا۔ چوتھا جو منفی اثر پڑا وہ کیا تھا؟ عیسائیت کا ضیاع۔ یعنی جدیدیت نے آ کر سب سے پہلے جس مذہب کو اپنی لپیٹ میں لیا وہ عیسائیت، پھر دوسرے نمبر پر یہودیت کو، تیسرے نمبر پر ہندوازم، اور اب گزشتہ 2-3 سالوں سے اس کی تمام تر جو طاقتیں صرف ہو رہی ہیں وہ اسلام کے خلاف صرف ہو رہی ہیں۔ لیکن الحمدللہ ابھی تک اسلام کو زیر نہیں کر سکا، جبکہ عیسائیت کو پہلی ہی لہر میں جو ہے وہ زیر کر سکا تھا۔ بطور خاص جو مارٹن لوتھر کی تحریک تھی، اس نے تو جلتی پر ہوا کا کام کیا۔ عیسائیت کا جو ایک تصور، مذہبی تصور تھا عیسائیت میں، وہ پاش پاش ہوا، یعنی فرقوں میں تقسیم ہو گیا۔ دیکھیں آپ کے عیسائیت کا جو ایک مذہبی جو ایک تصور تھا کیتھولک عیسائیت کا، وہ تقسیم ہو کر آدھا پروٹیسٹنٹ میں چلا گیا اور آدھا کیتھولک باقی رہ گیا۔ اور پھر وہ تیسرا فرقہ بھی تھا آرتھوڈاکس بھی۔ تو اب پروٹیسٹنٹ دیکھیں، تب سے لے کر آج تک اپنے آپ کو اگرچہ عیسائی کہتے ہیں، لیکن عیسائیت کی وہ جو بنیادی تعلیمات وغیرہ ہیں، ان میں اور ان میں پروٹیسٹنٹ کے جو بنیادی تعلیمات میں کتنا کافی فرق ہے، تحریف۔ تو عیسائیت مذہب جو ہے یہ بہت زیادہ ضائع ہوا اس جدیدیت کی وجہ۔ لیکن جدیدیت کی وجہ سے جو مغربی معاشرے میں مذہب پر مثبت اثرات پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، جب ہم مذہب کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد مذہب اسلام نہیں ہے، بلکہ مذہب عیسائیت ہے۔ لیکن مذہب عیسائیت بھی نہیں ہے، اصل میں مطلق ایک طرف مذہب کا نام، دوسری طرف جدیدیت کا نام چلے گا۔
لیکن چونکہ جدیدیت کا یہ جتنا بھی دورہ تھا تو یہ بطور خاص عیسائیت کے خلاف تھا، تو اس لیے جب بھی مذہب کی بات کی جاتی ہے تو فوراً ذہن عیسائیت کی طرف جاتا ہے، اور واقعی ہوا بھی عیسائیت کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس لیے جو عیسائیت پر جدیدیت کے مثبت اثرات واقع ہوئے ہیں وہ کون سے تھے؟ پہلا اثر یہ تھا کہ دیگر ادیان کو تسلیم کر، جدیدیت سے قبل یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نجات، جنت کا استحقاق اور خلاصی وغیرہ جو ہے یہ اس کے حقدار صرف ہم ہیں، اور عیسائی کہتے تھے صرف ہم ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام نے ہماری طرف سے کفارہ ادا کر دیا ہے، اب جنت کے مستحق صرف ہم ہیں۔ لیکن جب جدیدیت نے آ کر ان عقائد و نظریات کو متزلزل کیا تو پھر ماہرین کہتے ہیں کہ عیسائیت کے بڑے علماء ویٹیکن سٹی میں جمع ہوئے، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس بات کو ترجیح دی کہ دیگر ادیان کو تسلیم کیا جائے، دیگر ادیان میں بھی یہ خلاصی اور نجات وغیرہ کا تصور مانا جائے، ورنہ جدیدیت عیسائیت کو تباہ کر دے گی۔ لہٰذا پھر اس کے بعد وہ یہودیت میں داخل ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے، اور انہوں نے ان مذاہب کو بھی نہ صرف تسلیم کیا بلکہ نجات و خلاصی کا استحقاق ان میں بھی سمجھا، اگر جس حد میں بھی ایک یوں سمجھ لیے کہ تقیہ کے طور پر ہی سمجھا ہوگا، جیسے اہل تشیع جو ہے وہ تقیہ کرتے ہیں اسی طور پر سمجھا ہوگا، لیکن اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ تصور دیا ان کو۔ دوسرا پھر عیسائیت میں اصول پرستی کا ظہور۔ پہلے اصول پرستی کا ظہور نہیں تھا، پہلے کیا تھا کہ عیسائیت میں جو کچھ کلیسا کہے گا، جو کلیسا کا نمائندہ کہے گا اور جو بائبل کا نمائندہ کہے گا وہی حرف آخر ہے۔ لیکن مارٹن لوتھر کی تحریک کی وجہ سے کیا ہوا کہ عیسائیت میں بہت ساری تبدیلیاں رونما ہوئی اور بہت سارے نئے اصول قائم ہوئے، اور جدید جو عیسائیت تھی وہ پھر ان اصولوں کی پابند بنی، اور بطور خاص یہ جو 1648 میں جو معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں جو بہت سارے اصول جو لکھے گئے، یا پھر جو مارٹن لوتھر کی جو 1517 کی تحریک تھی، اس نے اس تحریک میں ایک اعلامیہ لکھ کر باقاعدہ برطانیہ کے سب سے مین چرچ پر لگایا تھا، پورا ایک اعلامیہ لکھ کر، تو اس میں جو کچھ اصول تھے ان کو بعد میں اپنایا گیا، تو یہ اصول پرستی کا ظہور ہوا، پہلے نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی جو قتل مسیح سے کے حوالے سے جو بات تھی اس سے انہیں برات ملی، یعنی یہودیوں کے بارے میں یہودیوں نے خود کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ہم نے قتل کر دیا تھا، سولی چڑھا دیا تھا، اور یہی تصور عیسائیت میں بھی مذہبی رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ عیسائیت بھی اس بات کو مانتی تھی کہ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا، لیکن بعد میں جدیدیت کے نتیجے کے طور پر بہت سارے عیسائی علماء نے اور بہت سارے مفکرین نے اس بات کا انکار کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا۔ یہ کارا رینن کے نام سے ایک یہودی عالم تھے، غالباً یہودی تھے یا عیسائی تھے، یہودی تھے شاید، انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہودی اہل کتاب ہیں اور انہیں برات حاصل ہے، انہوں نے حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا۔ اور جب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ عیسائیت میں اتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور ان کے ساتھ اپنی منافرت کم کی جائے، تو لہذا انہوں نے بھی اس نظریے کو قبول کیا، اور بہت سارے یہودیوں نے یہ بات مشہور کی کہ یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ پھر چوتھا جو منفی اثر عیسائیت پر مرتب ہوا، نہیں مثبت اثر مرتب ہوا، وہ کیا تھا؟ عیسائیت کی عالمگیریت۔ عیسائی دنیا پہلے یہ اعتراف کرتی تھی کہ ہم بنی اسرائیلی ہیں اور ہمارا مذہب بھی بنی اسرائیل ہی کے لیے تھا، ہماری کتاب بھی، ہمارا دین بھی، ہمارا مذہب بھی۔ لیکن جدیدیت کے نتیجے میں عیسائیت کا جو نیا اور بدلتا ہوا رخ دنیا کے سامنے آیا، بطور خاص جو پروٹسٹنٹ مذہب کو دنیا نے اپنی خواہشات کے مطابق سمجھ کر اپنانا شروع کیا، تو عیسائیت نے اپنی عالمگیریت کا اعلان کر دیا اور خود کو عالمی دین کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔
اس کے بعد پھر یہ گلوبلائزیشن کا جو ایک نظریہ، جو ایک عقیدے کے طور پر عیسائیت میں، بلکہ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ عقیدہ، لیکن یہ کہ ایک نظریات کے طور پر اپنایا گیا ہے کسی حد تک مغرب میں. اس کی وجہ یہی تھی کہ عیسائیت نے عالمگیریت کو کا اعلان کیا. پانچواں جو مثبت اثر تھا وہ تھا الہیاتی آزادی. الہیاتی آزادی اس کو انگلش میں کہتے ہیں لبریشن تھیولوجی. اس کا ظہور ہوا عیسائیت میں. مغربی ممالک بالخصوص امریکہ کے معاشرے میں غریب عوام کا بیچاری جو ہے وہ استحصال کا شکار تھی. تب پادریوں نے یہ تصور دیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے. آج بھی غریبوں کا یہ حق ہے کہ وہ صرف ایمان حضرت مسیح پر ایمان نہ لائیں، بلکہ ہمیں مسیح کے نمائندوں کے طور پر اور مسیح کے جانشینوں کے طور پر اور عیسائی مذہب کو مسیح علیہ السلام کے نظریات اور اصولوں کے طور پر غریب عوام کا ساتھ دینا چاہیے. چنانچہ انہوں نے 1960 میں امریکہ میں عیسائیت نے عوامی طبقے کو سماجی اور معاشرتی استحصال سے آزادی دلائی. اور یہ آزادی یعنی خدا کے نام پر آزادی دلائی کہ انسان کو الہ نے کیا کیا ہے، آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا اس کو کوئی بھی معاشرہ غلام نہیں بنا سکتا، اس کو آزاد کیا جائے. تو 1960 میں یہ امریکہ میں عیسائیت نے عوامی طبقے کو اس معاشرتی استحصال سے نجات دلائی. اور ان کے یہ نتائج تھے. یہ جو تحریک ان کی چلی تھی، الہیاتی آزادی کی تحریک، اس میں ایک ان کا ہدف یہ تھا کہ دوبارہ سے مسیح علیہ السلام پر ایمان مضبوط کیا جائے. یعنی مسیحیت صرف عبادات کا نام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسیح علیہ السلام کی طرح عیسائیوں کو اپنی غریب عوام کا ساتھ دینا چاہیے. دوسرا، غریب طبقے کو حق دلانا، اور یہ بات وہی ہوگی کہ ان کو حق دلایا جائے. تیسری چیز الہیات نسائی، فیمنسٹ تھیولوجی، اس کو تقویت ملی، اس کو تقویت دینا ان کا ہدف تھا. یعنی جس طرح سے زمانے جاہلیت میں یہ بات مشہور تھی اور عام تھی کہ عورت ذات صرف تفریح کا سامان ہے، اور عورت ذات جو ہے وہ صرف تلذذ کا سامان ہے، رقص کا سامان ہے. اور عیسائیت کے کئی یوں کہ لیں گروہوں میں، یا پھر کئی شخصیات کے ہاں کہہ لیں، یا پھر کئی عیسائی مذہب سے متعلقہ جو معاشرے ہیں ان میں سے کئی معاشروں میں یہ بات کسی حد تک اسی طرح سے قبول کی گئی تھی کہ عورت ذات جو ہے وہ تفریح اور تلذذ اور رقص کا سامان. تو یہ جو 1960 میں ان کی تحریک چلی، جو لبریشن تھیولوجی تھی، اس نے عورت کو بھی حقوق، تعلیم، کام کاج وغیرہ کا تصور دیا. یہ مرد کے برابر ہونی چاہیے، اور یہ صرف رقص کا سامان نہیں ہے، بلکہ اس کے بھی بہت سارے حقوق ہیں، یہ ہے وہ ہے. یعنی ان کو بھی یہ آزادی دلائی گئی. یہ کچھ مثبت اثرات بھی تھے جو جدیدیت کے جو عیسائیت پر مرتب ہوئے. اور بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغربی معاشرے میں مذہب پر جو مثبت اثرات مرتب ہوئے تو وہ کچھ یہ جدیدیت کی میں نے آپ کے سامنے تعریف اور اس کی تاریخ اور تاریخی ارتقاء وغیرہ مختلف مراحل وغیرہ بیان کیا، اور ساتھ اس کے جو بنیادی نظریاتی اور سائنسی اور معاشی جو بڑے اثرات مرتب ہوئے وہ بھی بتائے. اور اس کے بعد اس کے ضمن میں جو مغربی معاشرے پر اور مغرب میں مذہب پر جو جدیدیت کے اثرات مرتب ہوئے، ان کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات شروع کریں گے، ریشنلزم سے شروع کریں گے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلیں گے. اور اب ہمارے سامنے کچھ یعنی فلسفیانہ بحث بھی ہوں گی، اور ساتھ ساتھ یہ مختلف ازم جو ہوں گے پر بھی ہم بات کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. جی احباب و صاحبات، کسی کا کوئی سوال وغیرہ؟
السلام علیکم ورحمۃ جی، اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، جو مذہبی اثرات میں ایک آپ نے بتلایا کہ خدا نے جو ہے مسیح علیہ السلام میں حلول نہیں کیا، اور اس کو جو ہے سائنس نے اس کا انکار کیا، تو یہ ایک طرح کا مثبت اثر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو عقل کے بھی خلاف ہے اور حقیقت کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، اس میں ایک منٹ میں اس سے اپنے پاس نکال لیتا ہوں۔ ہاں، عقیدہ تجسد الہ کا خاتمہ، یہ اصل میں آپ اس کو عیسائیت کے حساب سے دیکھیں نا، کہ عیسائیت میں کہ بنیادی عقائد میں سے ایک یہ عقیدہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام میں تجسد کیا ہے۔ تو جب اس کو سائنس نے یا پھر جدیدیت نے آ کر اس کو رد کیا، تو عیسائیت کے اعتبار سے تو یہ بالکل ایک منفی اثر ہے جو عیسائیت پر پڑا ہے، یعنی ان کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدے کو کیا کر دیا، بالکل رد کر دیا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں تو منفی ہے، اپنے حساب سے ہم دیکھیں یا عقلی اعتبار سے دیکھیں تو پھر تو مثبت ہے۔ جی، باقی کوئی؟ سر، ایک ہی جو مثبت اثرات میں آپ نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا ہے یا دوسرے نمبر پہ، وہ کیا ہے جی؟ مثبت میں دوسرے نمبر پر پہلا تھا دیگر ادیان کو تسلیم کرنا، اور دوسرا تھا عیسائیت میں اصول پرستی کا ظہور، یعنی پہلے عیسائیت میں بس جو کچھ کلیسا کہتا تھا یا کلیسائی نمائندہ کہتا تھا تو اسی کو حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ تو لیکن مارٹن لوتھر کی تحریک کی وجہ سے بہت سارے جو آ، مذہبی مذہب میں اصطلاحات ہوئی اور جو بہت سارے اصول رونما ہوئے، تو ان کو اس کے بعد اپنایا گیا باقاعدہ، تو یہ اصول پرستی کا ظہور۔ اچھا، یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ان کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو مثبت ہی میں رکھیں یا ان کو منفی ہی میں رکھیں، یہ میرے یعنی ایک آسانی کے لیے خود تقسیم کی ہوئی ہے۔ آپ ان کو اپنے حساب سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور آگے پیچھے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اچھا، اور کوئی آپ میں سے؟ ٹھیک ہے، پھر میرے خیال سے سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔